اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمان گرامی محترم ڈاکٹر عبید احمد ڈار صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر JDC بوائز سوپور، ڈپارٹمنٹ آف اینتھروپولوجی، محترم ارشاد احمد صاحب، معزز اساتذہ صاحبان، محترم عبدالخالق صاحب، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس اوپن ایئر ورکشاپ کا آپ کو یہاں پہ جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی لوکیلٹی میں اپنے گاؤں کو جانیں. یہاں پہ جو آپ کے سامنے جو بڑے بڑے پتھر دکھ رہے ہیں، یہ اینشنٹ مونومنٹل سائٹ بول سکتے ہو آپ، اس کو آپ ہیریٹیج سائٹ بھی بول سکتے ہو. آپ اس وقت فتح گڑھ ولیج میں بیٹھے ہو، فتح گڑھ گاؤں میں. آپ میں سے بہت سارے بچے ہیں جو یہیں لوکیلٹی میں رہتے ہوں گے، جو لوگ یہاں پہ اکثر و بیشتر کھیلتے رہتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بس اتنا معلوم ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے پتھر ہیں، اور آپ لوکلی اس کو بولتے ہو قلعہ. قلعے کا مطلب ہوتا ہے پیلس، یہی ہے نا سر؟ بالکل، پیلس، فورٹ، پیلس، فورٹ بول سکتے ہو آپ. اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک مز فرماوا کل سیرو فی الارض. یہ ایک بڑی آیت ہے. میں چھوٹا سا اس کا ایک نقطہ نکالتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پوری دنیا کی سیر کرو، ٹریول کرو اور ایکسپلور کرو، دیکھو، جانچو اور فکر مند ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کن کن انسانوں کو، کن کن اسپیشیز کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے. اور آج جو ہم یہاں پہ بیٹھے، اس جگہ بیٹھے ہیں، تو یہاں پہ بھی ایک زمانے میں، ایک ٹائم میں 100 سال پہلے، 150 سال، 200 سال پہلے لوگ جو ہے رہے ہوں گے. جیسے آپ لوگ یہاں پہ رہتے ہو ویسے وہ لوگ بھی رہے ہوں گے ادھر. تو یہ لوکیشن جو ہے یہ نارواؤ میں واقع ہے. سب سے پہلے میں آپ کو نارواؤ کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ نار اور واؤ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. نار اور واؤ کا کیا معنی ہے؟ نار بولتے ہیں دو پہاڑیوں کے بیچ والا جو درہ جس کو بولتے ہیں، یا گورج بول سکتے ہو آپ، یا نالا بول سکتے ہو، اس کو نار بولتے ہیں کشمیری میں. دوسرا نار ہوتا ہے جیسے کہیں آگ لگ جاتی ہے تو لوگ نار کہتے ہیں نا کشمیری میں. اگر کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے تو بہت لوگ نار. سچو نار اصلی کہ اس کو بولتے ہیں زنگ، کشمیری میں اس کو زنگ بولتے ہیں. تو یہ والا نار جو ہے یہ پہاڑیوں کے بیچ والا جو درہ ہوتا ہے اس کو نار بولتے ہیں. اور واؤ مطلب ہوتا ہے کہ بہت سارے نارز ہیں نار واؤ میں، جیسے حافظ نار ہے، ڈونکل نار ہے، براری نار، مجھ نار، بیب نار، اسی طرح بہت سارے ان گنت نارز ہیں ناروا میں. اور اسی لیے اس پورے ایریا کو تقریباً 30 سے زیادہ ہی گاؤں پہ مشتمل یہ علاقہ ہے، ایریا ہے. تو بارہمولہ ڈسٹرکٹ کے بالکل نزدیکی علاقہ ہے. یہ زیادہ سے زیادہ 6 کلومیٹر یا 7 کلومیٹر کی ڈسٹنس پہ ہوگا. یہ دانہ کھن سے شروع ہوتا ہے، ایکو پارک جہاں پہ واقع ہے. دانہ کھن اس کو اس لیے بولتے ہیں داند نکھن، جس کو کشمیری میں بولتے ہیں داند نکھ. داند نکھ بولتے ہیں. جیسے آپ نے بیل دیکھا ہوگا، بیل کے جو ادھر رہتا ہے نا گردن کے اوپر وہ رہتا ہے، اس کو ہمپ بولتے ہیں. ویسا ہی ہے نا اس کا سٹرکچر. وہاں پہ موڑ ایک آتی ہے ایکو پارک کے بھی پاس والا جو موڑ ہے، تاچ ونا داند نکھن اصلی کاشر پٹن. تو اس کا تھوڑا سا ریٹارٹ ہو گیا ہے، تو آج کے وقت میں اس کو بولتے ہیں دانہ کھن. ٹھیک ہے؟ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے نارواؤ، اور اینڈ ایک طرف سے اب دیکھا جائے تو آپ کا گنٹ ملا تک. گانٹ مل چھو تو بوز مت ناو گانٹ ملا ولیج. اور دوسرا ایریا جو آتا ہے ادھر آپ آؤٹسکرٹس کی طرف جاؤ گے، گوری ون. آپ اور ایک اس سے بھی اور ایک جگہ ہے جو ابھی کچھ سالوں سے دور دور سے لوگ آنا شروع ہو گئے وہاں پہ، اس کو گواس بولتے ہیں. دیٹ از اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن نو. تو اس کے بعد آپ دیکھو گے دوسری طرف سوسلی وارن، یہ بھی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. اس کے بعد آپ دیکھو گے نوگام. نوگام آپ گئے ہوں گے، آپ میں سے کون کون نوگام گیا ہے؟
نوگاہ میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جس کو مسجد رزاقیہ بولتے ہیں. رزاق صوبوس ایک ریلیجس پرسن تھے ایک زمانے میں جو آڈورا سے بلانگ کرتے اور جو ابھی اس وقت دفن ملپورہ میں ہیں. تو انہوں نے وہ مسجد اس کے ٹائم پہ انہوں نے وہ چیریٹی کلیکٹ کر کے اور ڈونیشنز جو جمع کر کے وہ مسجد وہاں سے ایک باؤنڈری جو ہے اس کی ٹیریٹری نارواب کی شروع ہوتی ہے. اور دوسرے سائڈ آپ دیکھو کہ کالے بن سے بھی اوپر ایک گاؤں آتا ہے, وہ ہے لطیف آباد. کھوڑپورہ اوریجنل نیم اس کا کھوڑپورہ ہے. تو کھوڑپورہ کے ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے, تمس اوس ناو پروفیسر لطیف احمد. کیا اس نام, کیا نام تھا ان کا؟ لطیف احمد. تو پروفیسر لطیف احمد کے نام پہ اس گاؤں کا کھوڑپورہ کا نام انہوں نے پھر لطیف آباد نام دیا اس کا. ٹھیک ہے. اور دوسرا آتا ہے ادھر سے ہیون, اس کے آپ آگے جاؤ کہ شیری آتا ہے. یہ سارا جو ہے نا پورا سرکل میں آپ دیکھو گے اسٹڈی کرو گے تو یہ پورا جو آتا ہے ناروا. مغلز کے زمانے میں, مغلز ٹائم پہ مغل جب کشمیر کو رول کرتے تھے تو اس وقت یہ جو تھا اس کو اس ایریا کو جیسے ہم سری نگر ٹو مظفر آباد کے لیے چاہتے تھے, یہ جہلم ویلی جو روڈ ہوا کرتا تھا دریا کے اس پار جو تھا اس کو بولتے تھے دشنا پرگانہ. کیا بولتے تھے؟ پرگانہ بولتے کسی ایریا کو, بڑے سے ایریا کو بولتے ہیں پرگانہ. جیسے آج کے ٹائم پہ آپ تحصیل بول سکتے ہو اس کو. ہاں, دشنا پرگانہ اس لیے بولتے ہیں, دشنا بولتے ہیں رائٹ سائڈ کو. سوچنا ہی وہ دشن سائڈ دریا ہیم سائڈ رائٹ سے, جیسے کھادنار آتا ہے, نارن تھل آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ والا جو ایریا ہے نا ہمارا سائڈ جو نارواؤ, اس کو بولتے تھے کھور پرگانہ. کیا بولتے تھے؟ یہ لیفٹ سائڈ آتا تھا نا. سو آپ کو میں اس لیے یہ نالج دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے ہم لوگ کس لوکیلٹی, جغرافی کیا ہے اپنے ایریا کی, ہسٹری کیا ہے اپنے ایریا کی. آپ جس جگہ ابھی رہ رہے ہو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پلیس ہے, بہت ہی ہسٹورک پلیس ہے. یہاں پہ اس فتح گڑھ کی بات کروں تو اس جگہ, یہ والی جگہ میں ایک زمانے میں آپ مور کرافٹ کے نام سے ایک بہت بڑے ایک اسکالر فورن ابراڈ سے آئے تھے, کننگم, ایس ایل شالی, رام چندر کاک, ہیگل, اسی طرح ان گنت نام ہے جو فورن کنٹریز سے یہاں پہ آ کے اس جگہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہو اس جگہ پہ انہوں نے ریسرچ کی ہے. اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی انہوں نے, بڑے بڑے آرٹیکلز لکھے ہیں, بڑے بڑے ریسرچ پیپرز لکھے ہیں. آپ کی وہ نظر میں شاید وہ چیزیں نہیں ہوں گی, تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو اس لوکیلٹی جو ہے نا ابھی یہ اس کو آپ ولیج ٹور بھی بول سکتے ہو, اپنے گاؤں کا آپ ٹور کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے, آپ جس جگہ جس اسکول میں یا جس جگہ جس گاؤں میں آپ پڑھنے آتے ہو اس گاؤں کی کیا ہسٹورک امپورٹنس ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, اس گاؤں کی, اس کا پس منظر کیا ہے, اس کا ہسٹورک بیک گراؤنڈ کیا ہے.